یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں بلرامپور کی، جو کہ بہت مشہور تھا موہن اور ارجن نام کے دو دوستوں کی دوستی کی وجہ سے۔ موہن اور ارجن بچپن سے ہی پکے دوست تھے۔ دونوں ایک ہی گاؤں میں پلے بڑھے، مگر ان کی قسمت بالکل الگ ہی تھی۔ ارجن کا ایک چھوٹا سا پریوار تھا، جس میں وہ اپنی پتنی روپا اور اپنے ایک بیٹے روہن کے ساتھ رہتا تھا۔ ارجن شہر کے سب سے امیر سیٹھ کے گھر میں کام کرتا تھا اور اپنا گھر چلاتا تھا۔ وہیں موہن بہت ہی غریب مگر بہت ہی محنتی اور ایماندار تھا۔ غریب ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ مسکرا کر دوسروں کی مدد کرتا اور زندگی کے ہر دکھ کا صبر کے ساتھ سامنا کرتا۔ وہ اپنے ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی پتنی رادھا اور اپنی ایک چھوٹی بیٹی مینا کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اور ان لکڑیوں کو بازار میں بیچ کر گزارا کرتا تھا۔ موہن ایک غریب مگر دل کا بہت بڑا انسان تھا۔ اس کی جیب چاہے خالی ہو، لیکن اس کا دل ہمیشہ دوسروں کے دکھ درد میں بھرپور رہتا۔ ہر مشکل گھڑی میں وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا سہارا بنتا، بنا کسی لالچ کے۔ لیکن زندگی کے سفر میں سمے کا اپنا ہی رنگ ہوتا ہے، کبھی روشن کبھی اندھیرا۔ موہن کی زندگی بھی ایسے ہی موڑ پہ تھی، جہاں سمے نے اپنا روپ بدل کر اس کی تقدیر کو ایک نئی کہانی دینی تھی۔ اجی، آپ اتنی جلدی گھر کیسے آ گئے آج؟ اور آپ کا منہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ ارے رادھا، پتہ نہیں کیسا سمے آ گیا ہے۔ آج کل لکڑیوں کا ایک گٹھا بھی نہیں بک پاتا ہے جب سے گیس چولہا آیا ہے۔ اس کے بعد تو اب لکڑیوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ کیوں پوچھیں گے بھلا ان لکڑیوں کو، جب اتنی آسانیاں آ جاتی ہیں نا زندگی میں؟ پھر لوگ پیسہ لگا کر آسانیاں خرید لیتے ہیں، لکڑیاں نہیں۔ ہاں جی، یہ بات تو بالکل صحیح کہی ہے آپ نے۔ اور دیوالی بھی آنے والی ہے، گھر میں بالکل بھی پیسے نہیں ہیں۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے دوست ارجن سے کام کا کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ وہ تو ایک امیر گھر میں کام کرتا ہے نا، شاید کوئی کام مل جائے وہاں پر۔ آپ ارجن کے پاس جاؤ اور اس سے مدد مانگو، شاید وہ وہاں اس گھر میں کوئی کام دے دے۔ ہاں رادھا، میں آج ہی ارجن بھائی کے پاس جا کر کام کی بات کرتا ہوں۔ کوئی کام مل جائے تو اچھا ہے، محنت سے کام کر کے دن رات کا گزارا کروں گا۔ تم پریشان نہ ہو، بھگوان سب ٹھیک کر دے گا۔ اور ویسے بھی بھگوان کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اور اس دیوالی پہ میں اپنی پیاری مینا کے لیے بھی بہت سارے پٹاخے اور نئے کپڑے لاؤں گا۔ اتنا کہہ کر موہن ارجن کے گھر کی طرف نکل پڑتا ہے۔ ارجن بھائی گھر پہ ہو کیا؟ ارے موہن بھائی، آؤ آؤ، آج کیسے ہوا گھر پہ آنا؟ ارجن بھائی، کیا تمہارے یہاں کام کرنے کی کوئی جگہ ہے؟ مجھے بھی کوئی نوکری مل جاتی تو اچھا رہتا۔ دن بڑے مشکل سے گزر رہے ہیں، لکڑیوں سے گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ اور آج کل سب کے گھروں میں گیس ہے، کوئی نہیں خریدتا لکڑیوں کو۔ تم پتہ کرو ذرا، اگر میرے لیے کوئی کام ملے تو میں ضرور کام کروں گا، چاہے جتنی بھی محنت کا کام کیوں نہ ہو۔ دیکھ موہن، مجھے اس بارے میں زیادہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن کل تم میرے ساتھ سیٹھ جی کے پاس چلنا، ہم ان سے ضرور بات کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی کام ہوگا تو وہ ضرور رکھ لیں گے کام پہ تجھے، اور تو پریشان نہ ہو، بھگوان سب ٹھیک کر دے گا۔ چلو ٹھیک ہے ارجن بھائی، کل صبح ہی چلتے ہیں۔ مجھے کسی بھی طرح کر کے کوئی نہ کوئی کام چاہیے بس۔ اگلی صبح دونوں دوست کام کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ راستہ کافی لمبا تھا، اس لیے وہ جنگل والا سیدھا راستہ چنتے ہیں، جس سے کہ وہ جلدی شہر پہنچ جائیں۔ وہ دونوں کچھ دور ہی گئے تھے کہ راستے میں انہیں ایک بوڑھی اماں کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ ارے اماں، اتنے گھنے جنگل میں آپ یہاں اکیلے کیا کر رہی ہو؟ ارے بیٹا، یہاں تھوڑی دور پہ ہی میرا گھر ہے،
مجھ سے یہ پتھر کی چکی اٹھائی نہیں جا رہی، اگر تم اسے میرے گھر تک پہنچا دیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ ہاں اماں، کیوں نہیں۔ تم دونوں کا بہت بہت دھنیہ واد بیٹا، تم دونوں نے میری بہت مدد کی۔ اماں، مدد کرنا تو ہمارا فرض ہے، چلو ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں۔ ارے بیٹا، اتنی تیز بارش میں کہاں جاؤ گے؟ زیادہ بھیگنے سے بیمار پڑ جاؤ گے۔ بارش رکنے تک تم یہیں ٹھہر جاؤ، پھر چلے جانا آرام سے۔ چلو ٹھیک ہے اماں۔ بیٹا، تم لوگ صبح سے بھوکے ہوگے اور چل چل کر تم لوگوں کو بھوک بھی لگ گئی ہوگی۔ میں کھانا بناتی ہوں تمہارے لیے۔ ارے آؤ بیٹا، کھانا بن گیا ہے، کھانا کھا لو پہلے۔ ارے واہ اماں، آپ کے ہاتھ میں تو جادو ہے، کتنا سوادشٹ کھانا بناتی ہو آپ، سچ میں مزہ آ گیا کھانا کھا کے۔ ویسے بیٹا، تم لوگ آگے کہاں جا رہے تھے؟ اماں، بہت دنوں سے مجھے کوئی کام نہیں مل رہا تھا، شہر میں کچھ کام دیکھنے جا رہے تھے۔ اچھا بیٹا، رکو ذرا، میں ابھی آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اماں اپنے ساتھ ایک بکسا لے کر آتی ہے۔ تم دونوں نے میری بہت مدد کی ہے بیٹا، اور اپنی غریبی کے بارے میں بتایا، اس لیے میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ یہ اس بکسے میں میری جیون بھر کی کمائی ہے بیٹا، تم دونوں اس بکسے کو آدھا آدھا بانٹ لینا۔ بوڑھی اماں انہیں وہ بکسا دے دیتی ہے۔ وہ جیسے ہی اس بکسے کو کھولتے ہیں تو ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ بکسا سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ ارے اماں، اتنے سارے سونے کے سکے؟ ہاں بیٹا، اس سے تمہاری غریبی ضرور دور ہو جائے گی اور تم سکون کی زندگی گزار سکو گے۔ بس یاد رکھنا کہ تم دونوں ان سکوں کو آدھا آدھا بانٹ لینا۔ اماں، آپ کا بہت بہت شکریہ، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ بکسا لے کر دونوں گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ آج وہ دونوں بہت خوش تھے۔ خوش کیوں نہ ہوتے، ان کے ہاتھ سونا جو لگ گیا تھا۔ دونوں اپنے اپنے سپنوں میں گم ہو کر جا رہے تھے۔ ان پیسوں سے میں ایک اچھا سا کاروبار کروں گا اور ایک سندر سا گھر لوں گا۔ دیوالی بھی آنے والی ہے، اپنی پتنی کے لیے سندر سی ساڑی اور اپنی بٹیا کے لیے سندر سندر کپڑے، مٹھائیاں اور پٹاخے خریدوں گا۔ اتنے سارے سونے کے سکوں سے میری تو قسمت ہی بدل جائے گی، میں تو گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا۔ میں آرام سے اپنی پوری زندگی بیٹھ کر کھا سکتا ہوں، مجھے تو کوئی کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ارجن بھائی، گھر پہنچتے ہی ہم سونے کے سکوں کو آدھا آدھا بانٹ لے گئے۔ سوہن کے منہ سے آدھے سونے کے سکوں کا سن کر ارجن کے من میں پاپ جاگ جاتا ہے۔ ان سکوں کو آدھا آدھا بانٹنا مطلب میرے سپنے بھی آدھے آدھے بانٹنا، بھلا ان سونے کے سکوں کو میں موہن کے ساتھ کیوں بانٹوں؟ اتنے سارے سونے کے سکوں کو دیکھ کر ارجن کا دل لالچ سے بھر جاتا ہے۔ وہ چلتے چلتے ایک ندی کے راستے گزر رہے تھے، تبھی ارجن کو ایک خیال آتا ہے اور وہ سوہن کو ندی میں دھکا دے دیتا ہے۔ ارجن بھائی مجھے بچاؤ، میں ندی میں گر گیا، مجھے تیرنا نہیں آتا، ارجن بھائی میری مدد کرو، میں ڈوب جاؤں گا، میری مدد کرو۔ ارے تم ندی میں گرے نہیں ہو، بلکہ میں نے تمہیں دھکا دیا ہے تاکہ سارے سونے کے سکے میرے ہو جائیں اور مجھے تمہارے ساتھ یہ سونے کے سکے بانٹنا نہ پڑے۔ ارے ارجن بھائی، تم یہ سارے سونے کے سکے رکھ لینا، بس مجھے اس ندی سے نکالو اور مجھے بچا لو۔ میری چھوٹی سی بٹیا رانی ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہے، بس میری مدد کرو، مجھے بچا لو۔ ارجن سوہن کی ایک نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور بیچارہ سوہن
डूब जाता है। अर्जुन भैया, सोहन जी नहीं आए घर पर, वो कहाँ रह गए? वो भी तो आपके साथ ही गए थे ना? हाँ राधा बहन, हम साथ ही गए थे और सेठ जी ने उसे कल काम पे आने को भी बोल दिया था। उसके बाद सोहन का मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चला गया, और मैं भी अभी ही लौटा हूँ काम से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गए होंगे वो आखिर। वो ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है भैया। आप पता क्यों नहीं करते कि वो कहाँ चले गए हैं? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। आप ज़्यादा फिक्र मत करो बहन जी, क्या पता वो कोई दूसरा काम देखने चला गया हो और ज़्यादा रात होने की वजह से वहीं रुक गया हो। आप सुबह तक इंतज़ार कीजिए, मुझे पक्का विश्वास है वो सुबह तक आ जाएगा। सारी बातें छुपाते हुए अर्जुन अपने घर के लिए निकल पड़ता है और अपने घर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर बक्से को छुपाकर रख देता है और किसी को भी नहीं बताता और फिर सो जाता है। उधर सोहन की पत्नी ने पूरी रात अपने पति के इंतज़ार में गुजार दी। सुबह हो चुकी थी, सूरज अपने चरम सीमा पर था, लेकिन सोहन अभी तक घर नहीं लौटा था, जिससे उसकी पत्नी बहुत घबरा गई थी और वो अर्जुन के घर जाती है सोहन का पता करने। अर्जुन भैया, अर्जुन भैया, भैया, सोहन अभी तक घर नहीं आए हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गए होंगे वो आखिर। और ठीक तो है ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्यों। आप जाकर देखिए ना। आप चिंता मत करो राधा बहन, मैं अभी जाकर मोहन का पता लगाता हूँ और उसे अपने साथ लेकर आता हूँ। आप परेशान ना हो। अर्जुन राधा को झूठा दिलासा दिलाकर वहाँ से चला जाता है और गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। मोहन तो अब शायद कभी नहीं आएगा राधा बहन, अब आपको पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। थोड़ी देर यहीं रुकता हूँ और मैं जाकर कह दूंगा कि मैंने मोहन को बहुत ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिला, और उसके बाद मैं उन सोने के सिक्कों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लूँगा और गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँगा। अर्जुन वहाँ बहुत देर तक आराम करता है और 5 घंटे बाद घर के लिए निकल पड़ता है। राधा बहन, मैंने मोहन को बहुत जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। अर्जुन ने इतना ही बोला था, तभी मोहन राधा के पीछे से निकल आता है। मोहन को जीता जाता देखकर अर्जुन के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। अरे सोहन भाई, तुम यहाँ कैसे? क्यों अर्जुन भाई, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी हो रही है ना? अर्जुन किसी बात का जवाब नहीं दे पाता और वो बहुत घबरा जाता है और बिना किसी बात का जवाब दिए वो वहाँ से निकल जाता है। अरे इस मोहन को तो तैरना भी नहीं आता था, फिर ये कैसे बच गया आखिर? मैं एक काम करता हूँ, इन सोनों को सिक्कों को लेकर अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर चला जाता हूँ। अर्जुन बड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी अपने घर जाता है और वहां पहुंचकर देखता है तो वो हैरान रह जाता है। भगवान, ये सब कैसे हो गया? मेरे सोने के सिक्के कहाँ चले गए? अर्जुन ये सब बोल ही रहा था कि वो बूढ़ी अम्मा वहाँ प्रकट हो जाती है। अरे अम्मा, आप यहाँ कैसे? अरे दुष्ट, अपनी गंदी ज़ुबान से मुझे अम्मा मत कह। तूने जो अपने दोस्त के साथ किया है उसका फल तुझे मिल चुका है। यही तेरे कर्मों की सज़ा है, अब इसे भुगतो। अर्जुन कुछ कहता इससे पहले ही वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है और उसे जो आधे सोने के सिक्के मिले थे वो भी गंवा देता है और उसके हाथ पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। क्या करूं? मेरे साथ जो हुआ इसके बारे में राधा को बताऊं या ना बताऊं? अगर मैंने इसे बता दिया तो पक्का ये अर्जुन को पुलिस को पकड़वा देगी और बेचारे उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्योंकि वही तो अकेला कमाने वाला है, बच्चे छोटे हैं बेचारे। मोहन ये सब सोच ही रहा था कि वो बूढ़ी अम्मा वहाँ प्रकट हो जाती है।
अरे अम्मा, आप यहाँ कैसे? और मैं आपको मेरे घर का पता कैसे चला? बेटा, मैं हर जगह आ जा सकती हूँ और मुझे हर जगह का पता मालूम रहता है। और ये बक्सा जिसे अर्जुन ले गया था, अब ये सिर्फ तुम्हारा है। मैं सब कुछ देख रही थी, जो भी तुम्हारे साथ हुआ। मैंने ही तुम्हें बचाया था पानी में डूबने से, क्योंकि मैं देख रही थी और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत नेक दिल और ईमानदार इंसान हो। और तुम जिस भी हालात में हो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो और लोगों के काम आते हो। और ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है इस दुनिया को। अब मैं चलती हूँ। बूढ़ी अम्मा वो बक्सा मोहन को देकर वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद मोहन अपना खुद का कारोबार शुरू कर देता है और एक सुंदर सा घर भी खरीद लेता है। दिवाली आती है। मोहन अपनी पत्नी के लिए एक नई साड़ी और अपनी बिटिया के लिए सुंदर सुंदर कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे खरीद लेता है और वह खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं।